अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। आज की हमारी मुख्तसर पॉडकास्ट हज, ईद और कुर्बानी के मुतालिक है। हर साल 170 से ज्यादा ममालिक और लाखों की तादाद में लोग हज के लिए सफर करते हैं। एक ही लिबास और एक ही सफ में खड़े होते हैं और सब एक ही आवाज लगाते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आज हम बात करने वाले हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज अतारी मदनी। उनसे हम कुछ सवाल करेंगे और वो उन सवालों के जवाब देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलिए जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें स्पेशल टाइम दिया। हज की बात है तो ये बताएं कि हज कब फर्ज हुआ और इसकी जो फर्जियत का हुक्म है ये क्यों दिया गया। जज़ाकल्लाहु खैरा। पहले तो आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो है वो टाइम दिया। और हज के मुतालिक ये एक बड़ा अहम जो है वो हमारा दीन इस्लाम का मौजू है। और इसकी अगर डिटेल में जाएं तो हज 9 सने हिजरी को फ़र्ज़ हुआ और सबसे पहले जो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बतौर अमीर हज जो है वो इसमें उन्होंने शिरकत फरमाई थी। हज के साथ ही कुर्बानी भी मुंसलिक है। कुछ लोगों का कहना है कि हमें कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, वो वाला पैसा हमें डोनेट कर देना चाहिए। इस बारे में इस्लाम की क्या राय है। बेसिकली फिजान भाई, आप अगर गौर करें तो ये वाला जो एक एतराज़ है, ये एक जब भी इस्लामी कोई त्यौहार आता है या मुसलमान जो है वो अल्लाह के करीब होने लगते हैं, वो इबादत के लिए जा रहे होते हैं, कोई कोशिश कर रहे होते हैं, तो फिर चंद अफराद की तरफ से ये इतराज़ आ रहा होता है कि आप ये पैसा जो है वो गरीबों को ही खर्च कर दें। अगर आप इसका एक तस्वीर का दूसरा रुख भी, मैं आपके जवाब की तरफ भी आता हूँ, लेकिन आप तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें तो अगर महंगे से महंगा फ़ोन ले लिया जाए तो उस टाइम शायद ख्याल नहीं आता कि अब ये फ़ोन क्या करना है इतना महंगा लेके, हम गरीब की मदद कर देते हैं। घर की बात आए तो आलीशान एक नहीं बल्कि 4-4 लोग घर बना रहे होते हैं और मुख्तलिफ सिटीज़ में घर बना रहे होते हैं। अच्छा, वहाँ शायद किसी को ख्याल नहीं आता कि ये पैसा जो है वो, घर तो छोटा सा भी हो सकता है, उसमें रहा जा सकता है, तो भाई एक घर बना लें, बाकी गरीब के जो है वो मदद कर दी जाए। जहाँ दीन इस्लाम के किसी अरकान की बात आती है और वहाँ पर जो है वो शैतान ये वसवसा डालता है कि ये इसको छोड़ दें, यानी लोग इबादत की तरफ ना जाएं और पैसा जो है वो इधर लगा दें। मुख्तलिफ नाइट्स पे बहुत सारी लाइटिंग और ये सारा कुछ हो रहा होता है, आप और मैं इसको जो है ना वो बखूबी जानते हैं। तो बेसिकली बुनियादी, चलें ये तो एक जो है वो जवाब हो गया। बुनियादी जो है इसमें अगर गौर करें तो हम एज ए मुसलमान हैं, हमारा पास जो कुछ भी है, हमारे पास वो सब हमें अल्लाह ने अता किया। हमारे पास पैसा है, जो कुछ भी है हमें रब ने अता किया है। तो अगर दीन इस्लाम ने हमें किसी चीज़ का हुक्म दिया है तो एज ए मुसलमान जो है वो मुसलमान अपना सब कुछ जो है वो अल्लाह पाक की रज़ा पर लुटाने के लिए जो है वो तैयार होता है। तो ये कुर्बानी तो अल्लाह का करम है, अल्लाह पाक की इसमें बहुत सारी हिकमतें हैं, अल्लाह पाक ने हमें जो हुक्म अता फरमाया, तो मुसलमान खुश दिली के साथ कुर्बानी भी करते हैं और गरीबों की मदद भी कर रहे हैं। बताएं कि जो कुर्बानी है वो एक रस्म है, इसके अंदर कोई गहरा मकसद भी है। बेसिकली जो कुर्बानी है ये एक दीन इस्लाम का जो हुक्म है, अगर इसकी तरफ गौर करें, ये एक रस्म नहीं है, बल्कि ये एक अल्लाह पाक की रज़ा पर जो है वो राज़ी होने वाला ऐसा फ़ेल है कि जब बंदा मोमिन अपना जो है वो माल, अपना सब कुछ जो है वो कुर्बान करके अल्लाह पाक के हुक्म पर, कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कुर्बानी करने का, तो वो अपने पैसे वो अच्छे से अच्छा जानवर लेकर अल्लाह की राह में जो है वो पेश कर रहा होता है ताकि मेरा रब मुझसे जो है वो राज़ी हो जाए। सही। अच्छा, कुछ कमज़ोर दिल लोग कहते हैं कि कुर्बानी करना जानवरों पर जुल्म है। कुर्बानी ये जुल्म नहीं है, इसको भी आप इस तरीके से समझें। मिसाल के तौर पे आप ले लें, अब मछली तो सब खाते हैं, तो उनको पकड़ के जो है वो उनका सारा साल गोश्त खाया जा रहा होता है, लेकिन उसको कोई जुल्म नहीं कहता। इसी तरह अगर फर्ज करें जानवर है तो उसका जो दूध है, उसका दूध का सबसे ज्यादा हकदार तो उसका जानवर का जो भी बच्चा है वो सबसे ज्यादा हकदार होगा। लेकिन वो दूध सब पी रहे होते हैं, लेकिन उसको कोई जुल्म नहीं कह रहा होता। लेकिन जब दीन इस्लाम का ये एक अहम फरीज़ा है, इसकी बात आती है तो कुछ जो है वो दूर करने वाले अफराद इस तरह के एतराज़ कर रहे होते हैं, तनाउज़ बिल्लाह ये जुल्म हो गया। तो ये ऐसा कोई जुल्म नहीं। अल्लाह पाक ने हमें जिस चीज़ का हुक्म अता फरमाया है तो उसमें जो है वो खैर ही खैर है और उसमें भलाई भलाई। अच्छा, चले हमने कुर्बानी भी कर ली, ये बताएं कि क्या कुर्बानी से वाकई गरीबों को फायदा होता है।
قربانی سے میں تو سمجھتا ہوں جتنا غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے عام دنوں میں اتنا فائدہ نہیں ہوتا. آپ ایک لاجیکلی تھوڑا سا اس کو اگر آپ سمجھیں، جو جانور ہے جو ہم قربان کر رہے ہوتے ہیں یہ عام طور پہ پلتے کہاں پہ ہیں؟ غریب یعنی اسی کو پال رہے ہوتے ہیں، غریبوں کے گھر میں عام جو ہے وہ لوگ اس کو پال رہے ہوتے ہیں. اچھا وہ سارا سال اس کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرتے ہیں، جانوروں کو چارہ کھلاتے ہیں، اس امید پر کہ جب عید قربان آئے گی تو ہم اچھے منافع کے ساتھ اس کو بیچیں گے. اب وہ جب بازار میں آگے جانوروں کو بیچتے ہیں تو ایک ان کو اچھا اس میں پروفٹ ملتا ہے، وہ پروفٹ سے پھر اپنا کئی اپنا پورا سال کا بھی جو ہے وہ اس میں گزارا کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب سے پہلے نمبر پہ غریبوں کا فائدہ ہو گیا. اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ جب جانور وہاں جو اپنا ایک جگہ مختص کی گئی ہوتی ہے جہاں جانور موجود ہوتے ہیں، یہ بکرا منڈی بول لیں یا جانوروں کی جو منڈی لگائی جاتی، اب اس کے اندر بھی جو جب جانور موجود ہیں تو اب جو چارہ لا رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ غریب ہیں. اسی طرح جو ان کے لیے، اچھا آپ نے بکرا منڈی آپ کیے ہوں گے، آپ نے غور کیا ہوگا جانوروں کی سجاوٹ کے لیے بھی جو ہے نا وہ سامان وہاں پہ آ جاتا ہے. اچھا اب وہ جو لگا کر بیٹھے ہیں وہاں ٹھیلا لگایا وہ کون ہے؟ وہ بھی غریب ہے. اسی طرح فوڈ کے لیے وہاں پر بکرا منڈی میں بہت سارے جو ہے وہ سٹال لگا دیے جاتے ہیں، لوگ آ رہے ہوتے ہیں. اچھا وہ جو فوڈ بیچ رہا ہے کیا وہ امیر ہے؟ ریڈی مڈل کلاس بندہ ہے، اس کا فائدہ ہو رہا ہے. پھر اسی طرح یہ جانور کسی نے پرچیز کیا ہے، اب وہ بکرا منڈی سے جانور لے جا کے اپنے گھر لے کے جا رہا ہے. صحیح. اب وہ جب گھر لے کر جا رہا ہے تو وہ پک اپ کروائے گا، وہ لوڈر رکشا کروائے گا، وہ جو ہے وہ کوئی اور گاڑی کرائے گا. تو یہ گاڑی چلانے والے کون ہیں؟ وہ بھی مزدور لوگ ہیں، وہ بھی مزدور ہیں، غریب ہیں، ان کا فائدہ ہو رہا ہے. اچھا پھر جانور گھر آ گیا، اب اس کے چارے کا انتظام، چارہ جہاں سے آ رہا ہے وہ بھی کوئی اتنے لوگ جو ہے وہ امیر نہیں ہوتے جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کا بھی بھلا ہو رہا ہوتا ہے. پھر آپ آگے چلیں تو جب ہم اس کی کٹائی کروا رہے ہیں، جو قصاب ہیں، بالکل ہزاروں نہیں لاکھوں قصاب اس میں انوالو ہوتے ہیں. اچھا ایک قصاب کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 اس کے ساتھ ہیلپر بھی ہوتے ہیں، 4-5 لڑکے ہوتے ہیں وہ ہیلپر. اب ان صاحب کی بھی مدد ہو رہی ہوتی ہے. ایسے پھر جب جانور ذبح ہو گیا ہے، اب اس کے بعد اس کی کھال جو ہے وہ چلی گئی. اب یہ کھال جا کے فیکٹریوں میں جاتی ہے. فیکٹریوں میں کام کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ان کو روزگار ملے گا، ان کو روزگار ملتا ہے، وہ غریب لوگ، تو ان کو ایک اچھا خاصا. تو یوں سمجھیں کہ جب یہ قربانی کا اللہ کا حکم تو ہے، ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ کے حکم کے لیے کر رہے ہیں، بالکل. لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ایک جتنا بڑا بوسٹ ملتا ہے اور جتنی بڑی غریبوں کی مدد ہوتی ہے، میں نہیں سمجھتا شاید عام موقع پہ اتنی زیادہ غریب کی مدد ہوتی ہے. یعنی ہم کسی ایک چیز کو نوٹ کرتے ہیں لیکن پیچھے سارا جو ایک سیٹ اپ چلتا ہے شروع سے اینڈ تک اس کو نہیں دیکھتے. فرسٹ سے لے کے آپ اینڈ تک اگر قربانی کو سوچیں گے تو پتہ نہیں لاکھوں لاکھ غریبوں کی جو ہے اس میں مدد ہو رہی ہوتی ہے. اچھا حج کا سیزن ہوتا ہے اور ابھی دیکھا گیا ہے کہ حرم میں فوٹو شوٹ ویڈیوگرافی پہ پابندی لگائی گئی ہے، تو یہ لگانا کیسا ہے اور آپ اس بارے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ میں ذاتی طور پہ تو سمجھتا ہوں کہ اس جو جگہ ہے اللہ پاک سب کو جو ہے وہ اس جگہ کی حاضری نصیب فرمائے. تو وہاں پر جانا اور وہاں پر جو ہے وہ پھر یہ موبائل اور ان چیزوں کا استعمال کرنا، تو ایسے مسلمان وہ ایک نگرانی شورا مولانا عمران اتاری دامت برکاتہ اللہ علیہ کا ایک میں بڑا پیارا جملہ ہے ان کا. وہ فرماتے ہیں کہ آپ جب وہاں گئے ہیں تو جو کام وہاں ہو سکتے ہیں آپ صرف وہی کام وہاں کریں. صحیح. جو کام اس کے علاوہ جگہ میں ہو سکتے ہیں تو ان کاموں کو پھر چھوڑ دیا جائے. بالکل. تو وہ جگہ وہ نصیب چند ایام ہیں اس کے اندر جو ہے. اب تو وزارت بس بھی جو امور ہے وہاں کی انہوں نے باقاعدہ اس پہ کچھ پابندی وغیرہ بھی لگائی اور بہت سارا جو ہے وہ اس میں جو لوگ وہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں اس جگہ کا تقدس ہے، وہاں پر تصویریں بن رہی ہوتی ہیں. پھر اسی طرح جب آپ اللہ پاک نصیب فرمائے روضہ رسول پر حاضری ہوتی ہے تو وہاں پر بھی بڑا ایک بناتے ہیں ٹک ٹاک، ہاں ادب کا ایک سلسلہ. دیکھیں نیتوں کا حال اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ وہ کس نیت کے ساتھ وہاں پہ ویڈیو یا تصویر بنا رہا ہے، لیکن بعض اس طرح کی بھی ہوتی ہیں کہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک رونے والی وہ صورت بنا کے یا دعا والا ایک ایکشن بنا کے جو ہے وہ ایک تصویر بنائی جا رہی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ درست ہے پابندی. حج کا سیزن ہے اور لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں تو آپ ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں وہ کیسے اپنی رسومات کو ادا کریں؟ حج جو ہے یہ ایک بڑا فیضان بھائی مبارک سفر ہے اور اس کے بارے میں تو یہی کہوں گا کہ جو حج پہ جا رہے ہیں ایک بڑی پیاری بات علماء کرام ہمیں سمجھاتے بھی ہیں سکھاتے بھی ہیں کہ جب بھی یہ سفر ملے
تو کوشش کریں کہ وہاں پہ کسی سے جھگڑا وغیرہ نہ ہو. صحیح. اور اس کا حکم جو ہے وہ خود قرآن کریم فرقان حمید میں بھی دیا گیا کہ ولا جدال فی الحج، اور جھگڑا نہ کرو، کیونکہ حج ایک بہت بڑا کراؤڈ ہوتا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہاں جمع ہوتے ہیں. بالکل. تو دھکا بھی لگ سکتا ہے، وہاں پہ کھانا پینے میں کمی بھی ہو سکتی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ مختلف طرح کی آزمائشیں جو ہے وہ ہمیں مل سکتی ہیں کہ کوئی ہمارے برا من آ جائے، کوئی جو ہے وہ ہمارے سامان رکھنے کی جگہ اپنا سامان رکھ لے، کو ہمیں جو ہے وہ بستر ٹھیک نہ ملے. تو ان چیزوں پہ جو ہے وہ بندہ صبر کرے اور جھگڑا نہ کرے وہاں پہ. ہم نے جو ہے وہ بہت سارے اس طرح کے واقعات آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ہم نے بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ احرام باندھا ہے اور پھر اس میں جو ہے وہ آپس میں لڑائی جھگڑا یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو وہاں اس جگہ کا ادب یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جب گئے ہیں تو اللہ کی رضا میں ان سب چیزوں کو برداشت کر کے جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ یہ سفر جو ہے وہ مکمل کیا جائے. چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اسپیشل ٹائم دیا. اور حج والی جو بات ہے، جتنے بھی سوال کریں اتنے کم ہیں، عید ہو، حج ہو، قربانی ہو، لیکن ہم نے کوشش کی کہ 2-4 وہ سوالات جو کہ سوشل میڈیا پر بھی آتے ہیں ان پر گفتگو کر سکیں. تو پھر سے آپ کا بہت شکریہ. خوش رہیے، مسکراتے رہیے. جزاک اللہ. آج کی اس مختصر لیکن علم اور رہنمائی سے بڑی گفتگو میں ہم نے سیکھا کہ اسلام کی باتوں پر عمل کیا جاتا ہے، نہ کہ اسلام پر بے بنیاد اعتراض کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں حج، عید اور قربانی کو ویسے ہی سر انجام دینا چاہیے جیسے شریعت مطہرہ نے ہمیں حکم دیا ہے.